بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی حاضر ہے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, کچھ نئے عنوانات کے ساتھ, اور وی ہوپ سو کہ آج کے پروگرام میں ہم کچھ ہمارے ماہرین سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, اور جن موضوعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے الفاظ میں, ان سے ان کی رائے بھی ضرور لینے کی کوشش کریں گے تاکہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہم مزید ایلوبریٹ کر سکیں. ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ میں آج کے ہاٹ ترین ٹاپک, اور یہ ٹاپک ہر روز ہی بلکہ ہر ہفتے ہی میرے پروگرام میں بڑا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری معاشی زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے اور ہمارے مہنگائی کے کیا معاملات ہیں, ہماری گھر گرہستی کس طرح سے گزر رہی ہے. کیونکہ عوامی سطح کے اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کو عوامی انداز میں عوام کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے, اور اس پہ ہماری اب تک کی کوششوں کو آپ نے ہمیشہ سے سراہا ہے, اور وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کی آواز بن کر ایوان اقتدار تک یہ آوازیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. گو کہ یہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کے برابر ہی ہے, لیکن ہم اپنا فرض, اپنا اخلاقی فرض, اپنا قومی فریضہ ادا کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم کر پا رہے ہیں. ناظرین, مہنگائی پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بڑا اہم ترین رکن ہماری دین کا حج پرفارم ہو چکا الحمدللہ, جس کی مبارکباد ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی دی, اور اس میں کئی عازمین حج کا اب واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس مبارک سفر سے واپس آنا شروع ہوئے ہیں حجاج کرام, اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ اتنا بڑا فریضہ ادا کر کے آئے ہیں کہ ہماری دعا, ہمارے دل سے دعا یہی نکلتی ہے کہ اس فریضے کا اصل مقصد کہ اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں رونما کرنی ہیں, اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما کرنی ہے, اور کس انداز سے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, اور کس طرح سے اس سارے معاملے کو جو ہے اپنے اندر منعکس کیے رکھنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہمارے لیکن اس بار ایک اور بڑی اہم ترین بات جس کا ذکر میں پہلے کرنا چاہوں گا کہ حکومتی سطح پر بھی ہمارا اس بار کا جو حج ہے وہ بڑا ہی مہنگا حج جسے ہم کہتے ہیں کہ کم و بیش 11.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا ہے کہ آس پاس کی یہ رقم رہی ہے, اور 11.5 لاکھ روپے ہمارے جیسے غریب ملک میں کسی انسان کے لیے, ایک انسان کے لیے, اور جہاں اگر 2 گھر کے افراد گئے ہوں یا 3 افراد گئے ہوں تو یہ لاکھوں میں رقم پہنچ جاتی ہے. تو بڑا مشکل ترین میں کہوں گا کہ فیصلہ ہوتا ہے, لیکن یقینی طور پر ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں اس بارے میں آگے کی پلاننگ. لیکن یہ ایک ایسا فریضہ ہے حج کا کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, اور جس انداز سے ذوق و شوق کے ساتھ, خوشی و خضوع کے ساتھ لوگ اس حج کے سفر پر نکلتے ہیں, خاص طور پہ میں سرکاری حاجیوں کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں جا کر بہت سارے معاملات میں انہیں بڑی افسردگی ہوتی ہے کہ جس خوشی و خضوع کے ساتھ حکومت کی سطح پر آرگنائز کیے ہوئے حج پروگرام میں وہ شامل ہوتے ہیں, لیکن وہاں جا کے انہیں یقینی طور پر صدموں سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ سم ٹائم اتنے کوئی اچھے انتظامات نہیں ہوتے. ماضی میں ہم یہی سنتے رہے ہیں, موجودہ حالات کیا رہے اس بار. یقینی طور پر میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں انتہائی سینئر اینالسٹ ہیں, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, کم و بیش زندگی کے ہر شعبے پر جب چاہیں ان سے بات ہو سکتی ہے. محترم عاصم امین صاحب لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عاصم صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ والد صاحب, عاصم بھائی بہت شکریہ ایک بار پھر وقت دینے کے لیے ہمیں. اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں سنا, میری کوشش ہے کہ آج ہم تھوڑا سا مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حج دین کا ایک بہت بڑا فریضہ حج کر کے بہت سارے حجاج کرام واپس آ رہے ہیں. بڑے میں نے آغاز میں کہا کہ بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ عاصم صاحب لوگ یہاں سے ایک اتنے بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر میں حکومت کی سطح پر جو انتظامات ہوتے ہیں یا جو حکومتی فارمز کے ساتھ جاتے ہیں پرائیویٹ کو چھوڑ کے, بڑی پشیمانی اور افسردگی ہوتی ہے وہاں کے انتظامات کو دیکھ کے. اس بار کی کیا رپورٹ رہی ہے عاصم صاحب, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر سکیں. جی, آپ نے بالکل انٹرو میں بالکل ٹھیک فرمایا. یہ ہمارے پہ ایک ایسا فرض ہے جس کو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. آج تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سے 1,80,000 کا کوٹا جاری ہوا تھا, اور جس میں سے 1,60,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے حج کرنے سعودی عربیہ گئے. اور جو گورنمنٹ اس کے چارجز تھے وہ 11,75,000 روپیہ تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا,
اور جو پرائیویٹ شروع ہوتا تھا وہ 11 لاکھ سے اوپر شروع ہوتا تھا اور 25 لاکھ تک بھی گیا. اچھا آصف یہاں ایک منٹ کے لیے میں روکوں گا, صرف مجھے یہ بتائیے کہ یہ شاید کم و بیش ہی سننے میں آتا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہم یہ سنتے رہے کہ اتنے لوگ تھے اور اتنے لوگ رہ گئے. اس بار ایسا ہوا کہ یہ کوٹا 180 کا لیکن 1,60,000 لوگ یعنی کہ 20,000 لوگوں کا کوٹا ہمارا استعمال نہیں ہو پایا. جی وہ واپس لیا گیا. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا مہنگائی, کیا لوگوں کی دسترس سے باہر ہونا, لوگوں کی جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ کیونکہ کم ہے, روزگار کے ذرائع کم ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشی مسئلہ بھی تھا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اس کی مین بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ 20,000 جو پاکستانی کم ہوئے اپنے کوٹے سے 1,80,000 کا تھا 1,60,000 جا سکے, کیونکہ لوگوں کو جو انکم تھی اس میں یہ پچھلے 1 سال سے بہت بڑی کمی ہوئی, جس کی وجہ سے کیونکہ وہ مہنگائی ایک دم بڑھ گئی, لوگوں کے اخراجات بڑھے ہوئے تھے, انکم کم ہونا شروع ہو گئی, تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, جس میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پاکستان میں گیس اور پیٹرول کے ایوریج جو سی بلوں میں اضافہ تھا ایک دم, اس کی وجہ سے عام آدمی کے ایکسپینس میں بہت بڑا فرق سامنے آیا. اچھا ایک آصف صاحب یہاں اس سے پہلے کہ تھوڑا سا اور آگے جاؤں, یقینی طور پہ بہت ہی بہترین آغاز کیا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آغاز سے ہی چلتے ہیں. جیسے کہ حاجی جس طرح روانہ ہوتے ہیں تو وہی امور کو ہم ساتھ ساتھ لیتے چلیں. یہ تو ہم بات کر لی ہم نے گورنمنٹ کی. سننے میں یہ آیا ہے, آپ کی اگر نالج میں ہو, کہ پرائیویٹ جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں یا حج آپریٹرز جو ہیں اس بار ان کو بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پیکج 15, 20, 25 کے ہوا کرتے تھے وہ آخری دنوں میں 8, 9, 10 کے درمیان بیچے گئے تاکہ ان کا یہ جو نقصان جو ہے وہ کور ہو سکے. دیکھیں مین جو چیز ہوئی نا اس میں جو وہاں حاجیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ مینا کے اندر جو کمٹمنٹ حاجیوں کے ساتھ کی گئی تھی وہ پوری نہ ہو سکی. اس میں جو رہائش تھی اس میں اگر وہ خیمے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ 30 لوگوں کے ہیں تو وہاں 50 لوگوں کو گھسایا گیا. پھر ان میں پانی کی بہت بڑی پرابلم آئی, ان کے باتھ روموں میں پانی نہیں تھا, لوگوں کو کھانے کے لیے جو چیزیں کہی گئی وہ مینیو نہیں تھا, اور اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا, ہمارے منسٹر صاحب نے احتجاج کیا. تو آپ کو علم ہوگا کہ 6 گھنٹے سعودی گورنمنٹ نے ان کو بھی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا کہ آپ یہ ہم سے بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کریں, اس پہ احتجاج نہ کریں, اس پہ آواز بلند نہ کریں. تو یہ بہت ساری مشکلات ہوئی, اور ہم نے یہ بھی سامنے دیکھنے میں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے جنہوں نے اپنے یوٹیوب پہ میسج ڈالے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو بھی 2 دن بند کر دیا گیا. تو یہ سعودی حکومت کی طرف سے ایک اس وقت حاجیوں کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ یہ ایک ایسا فرض ہوتا ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس سال ادا کریں, لیکن جو مہنگائی کی وجہ سے, جو ریٹ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کسی نے ٹکٹیں اتار لی, کسی نے اپنے رشتے داروں سے پیسے اتار لیے, اور ایسے بہت سارے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ آ کے لوگوں نے لڑائیاں کی کہ جی ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ پیسہ جو ہے اتار لیا, اور وہاں جا کے ہمیں یہ مشکلات جو تھی نا وہ پیش آئی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حج بھی نہ کر پائے. عاصم صاحب تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں کہ مناسک حج کے درمیان جو حج کے ایام ہیں 5 یا 6 دن, یقینی طور پر اس میں تو مشکلات لاکھوں کے مجموعے کو کنٹرول کرنا یقینی طور پر مشکل ترین کام ہوتا ہے, لیکن حج سے پہلے جو ہوٹلنگ کا ہے اس بارے میں بھی بڑی شکایات اس اعتبار سے آئیں کہ اتنے فاصلے سے جو ہے وہ انہیں مہیا کی گئی ہیں ہوٹلنگز یا ان کے رہنے کی جگہیں, رہائش جو ہے, یہ بڑا اہم ترین مسئلہ رہا اس بار. دیکھیے بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا پرائیویٹ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں جو پرائیویٹ جو حج تھا نا 25 لاکھ روپے کا, وہ آپ اندازہ کریں کہ اس میں ان کو BMW گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کو مرسڈیز گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کو لیموزین بھی دی جاتی ہے, اور وہ سارا جتنا حج کے 5 دن ہوتے ہیں وہ ان کے خیموں تک ٹریول کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ پرائیویٹ لوگ جن کے پاس کوٹے ہوتے ہیں, جن کے پاس وہ سارا وہاں کے نظام ہوتے ہیں, ہوٹل کے معاملات ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم پرائیویٹ لوگوں کو سہولیات دیں, اس کے بعد جو ان کا ہم یہ سرکاری لوگوں کو دیکھیں گے. تو جس وجہ سے وہ پھر ہمارے جیسے غریب آدمی جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ساری چیزوں سے.
اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ناظرین آپ نے سنا کہ عاصم صاحب فرما رہے ہیں کہ پرتعیش بھی حج ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. اللہ پاک نے جنہیں نوازا ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ اپنے اس کمائے ہوئے سے ایک اچھی اور پرتعیش جسے کہتے ہیں کہ بآسانی حج حاصل کرتے ہیں. لیکن کیا یہ وہ لوگ جو پائی قطرہ قطرہ جمع کر کے حکومت کے رحم و کرم پر وہاں پہنچتے ہیں, شاید یہ اللہ کے زیادہ قربت والے مہمان. میں یہاں قربت کی بات نہیں کر رہا, یعنی کہ یہ ضرور کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا, یہ نہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ ایک امیر ترین کو یا ایک غریب ترین کو میں اس بارے میں کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے, لیکن شاید جس نے پائی جوڑ کے اپنی زندگی بھر کا سرمایہ جمع کیا اس امید کے ساتھ کہ وہ حکومت کے اس سفر میں اللہ کا مہمان بنے گا, کیا ہم نہیں سمجھتے کہ حکومتوں کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ آصف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس درد کو ایک غریب ہی سمجھ سکتا ہے؟ جی سوری, میری آپ کی آواز تھوڑا سا بریک ہو رہی تھی, ذرا دوبارہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے, ایک فیملی جو ہے, ایک بزرگ جو ہے وہ پائی جمع کر کے ایک روپیہ اپنے زندگی کا جمع پونجی کر کے کہ اب اس نے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہے, حج جیسی سعادت حاصل کرنی ہے, اور وہاں جا کر جب اس قسم کے معاملات سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا انہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ہم نے ایسے, کیونکہ ہم بیٹھے ہیں ڈیوس روڈ کے اوپر, یہاں ایک ٹریول ایجنٹ لوگوں کا نا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہب ہے, اس کی ایک مارکیٹ ہے. تو ہم نے پچھلے 3 دن سے یہاں بہت ساری ایسی لڑائیاں دیکھی گئی ہیں. جو غریب آدمی, آپ نے ٹھیک فرمایا, پائی جمع کرتا ہے, ادھار لیتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے, اور اسے اتنا شوق ہوتا ہے کہ میں اب حج پہ جا رہا ہوں اور میں اللہ کے حضور وہاں عبادت کروں گا, اپنے گناہوں کو بخشاؤں گا, یا جو ان کے لیے انہوں نے اپنے دل میں بہت ساری چیزیں سجائی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ پچھلے 2 دن پہلے ایک لڑائی ہوئی ہے. ہمارے سامنے ایک ٹریول ایجنٹ تھا, اس نے بھی اسی طرح ان سے پیسے 15 لاکھ روپیہ لیا ہوا تھا, اور مینا میں نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ ملا, نہ ان کو بستر ملا, اور نہ ہی کوئی ان کے باتھ روموں میں پانی تھا. تو یہ مشکلات انہوں نے بیچاروں نے, جس کے ساتھ 5 دن جو مین دن ہوتے ہیں, 5 دن ہی مسئلے مسائل چلتے ہیں, اور وہ کیا عبادت کرے گا. یقینی طور پر چیزیں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. یہ مزید میرا خیال ہے کہ بڑھیں گی. اچھا, اب تک کوئی اندازہ کہ کتنے گورنمنٹ اگر سپورٹرز یا گورنمنٹ کے طریقہ کار سے جنہوں نے حج کیا ہے, کتنے % حاجی تقریباً واپس آ گئے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی آدھے کے قریب تو میرے خیال سے ان کی واپسی ہو چکی ہے. جی بالکل آ گئے, 50% سے زیادہ ہی واپس آ چکے ہیں, کیونکہ فلائٹیں آپ کو پتا ہے کہ عید سے فوراً اگلے دن شروع ہو گئی تھیں. پرائیویٹ لوگ تو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جو ان سے باقی گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں تو وہ پھر وہ شیڈول کے مطابق انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 50-60% سے زیادہ لوگ واپس آ چکے ہیں. آصف صاحب, اس بار تو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور, خاص طور پہ حج جن کا قلمدان ہوتا ہے اور بڑا اہم ترین, میرا خیال ہے مذہبی امور کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ ہمارا مناسک حج اور حج کے دنوں میں ہی شروع ہوتا ہے, ورنہ سارا سال تو شاید وزارت مذہبی امور کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا, ماں سوائے کہ اس کی اپلیکیشنز کتنی آئی ہیں, کتنی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کرنا ہے یا انہیں پاس کرنا ہے, کتنوں کو کوٹا دینا ہے, کہاں سے کوٹوں کی مد میں کیا حاصل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ماضی میں بھی سنتے آئے ہیں اور اس بار بھی ہم سنتے رہے, لیکن اس بار بدقسمتی سے مہنگائی کے باعث وہ رجحان نہیں رہا ہوگا, وہ مارکیٹ نہیں رہی ہوگی, وہ شاید سودے بازیاں شاید نہیں رہی ہوں گی جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک ہم اسی سلسلے کا رونا رو رہے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ممالک نے حاجیوں کے لیے جتنی بہترین سہولیات کی ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں, لیکن انہوں نے حجاج کرام کے لیے کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کے انتظامات کرتے ہیں اپنی اقلیتوں کے لیے جسے ہم کہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم اشر شیر بھی نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم وہاں حج پہ جاتے ہیں, جو ہمارے پاکستان سے لوگ, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا بوفے میں اور عام دوسرے ملکوں کے بوفے کھانے میں بھی فرق دیکھیں آپ رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک منافقت ہے کہ آپ ان کے کھانوں میں فرق ڈالیں, ان کے رہنوں میں فرق ڈالیں, ان کی عبادت گاہوں میں فرق ڈالیں. تو یہ میں کہتا ہوں اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ایسا ہوتا ہے. اور ہماری پاکستانی گورنمنٹ دیکھیں بدقسمتی سے اتنا بڑا تانیہ ہوا, سوشل میڈیا پہ چلتا رہا, یوٹیوب پہ چلتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب 2 بول ہی بولتے تھے کہ اگر میرے حاجی بھائیوں کو پاکستان میں اتنی بڑی پرابلمز ہوئی ہیں. بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ ہمارا منسٹر 6 گھنٹے وہ بند کر دیتے ہیں کمرے میں.
इससे बड़ी बात क्या होगी? ये कुछ वाकया मुझे समझ नहीं आया, अगर थोड़ा सा इस पर रिपोर्ट करें। मैंने जितना सुना और मुझे ये पता चला कि वो इसे उन्होंने मजहबी उमूर का जो है, उन्होंने भी एहतजाज करने वाले जो लोग हैं, हाजी हैं, उसी का हिस्सा समझ के, और उसके बाद जब उनको पता चला ये मजहबी उमूर का, मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वफाकी वजीर साहब का सुना था, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मुझे भी उन्होंने हाजी समझ लिया था, फिर मैंने बताया उनको, अपनी शिनाख्त पेश की, तो फिर मुझे उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल दिया था। नहीं, इस बात से मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, उनकी एजेंसी होती है ना, इस टाइम पे इतनी को एक्टिव होती हैं कि उनको हर छिपे छिपे पे उन्होंने बंदा जब से तैनात किया होता है, और उनको पता होता है कि देखिए मिनिस्टर के साथ आपको पता है एक अलग लोगों का एक हजूम होता है, 8 से 10 ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ साथ रहते हैं। ये सिर्फ चीजों को चेक कर रहे होते हैं कि किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। ये मिनिस्टर साहब ने लोगों के एहतजाज में शिरकत हुए, उनके मसले सुने, उनके मसाइल सुने, फिर उन्होंने जाके बयान दिया कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जिस पे उसको आराम से पकड़ के उसको गाड़ी में डाल के एक जगह पे लेके कि आप खुदारा ये काम मत करें, आप बैठे हम देखते हैं। और 6 घंटे उसको इंतजार करवाया, उसको बताया कि ये जो काम आपने किया है ये किसकी वजह से हम आपको सजा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी जान छोड़ी गई। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना कि जहां रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है, तो खास तौर पे अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो वहां भी लबकुशाई की जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इजाजत नहीं है। खैर, अब तो कदगने हमारे यहाँ भी लग गई हैं कि आपने अपने ज़बान थोड़ी सी खोलने की कोशिश की तो उसे दबाने की कोशिश हर जगह से हो जाती है। तो मीडिया भी इसी अंदाज से अपनी आवाज़ को एक महदूद हद तक की आगे बढ़ा सकता है। आसिम साहब हमारे साथ रहेंगे और हज के इस टॉपिक पर आज बड़ी सेरासिल गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये हज इतना महंगा क्यों हुआ, क्यों महंगाई का एक तूफान पाकिस्तान के सर पे खड़ा है, क्या हम डिफॉल्ट से बच गए हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो यही फरमा रहे हैं। तो कुछ मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आसिम साहब से मजीद इस बारे में व्यूज़ देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ और हमारे मेहमान, हमारे सीनियर एनालिस्ट आसिम अमीन साहब लाहौर से मेरे साथ लाइन पर हैं। मैं और आप यकीनी तौर पर जिस बात का रोना अब से नहीं, जब से पैदा हुए तब से रो रहे हैं, लेकिन शायद गुज़िश्ता 1.5 सालों के रोने ने हमारे आंसू भी खुश कर दिए हैं, क्योंकि अब रोना भी नहीं आता। अब तो शायद हम अपनी ज़िंदगी पर और ऐसे कई लोग, अल्लाह ताला ने शायद हमें कुछ बेहतर रखा है। अब तो लोग इंतहाई बुरे हालात से गुजरते हुए आदी बन गए हैं। एक ज़माना था कि हम सोचा करते थे कि किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, लेकिन अब हमने अब इस ज़िंदगी को भी खैरबाद कह दिया है, रहमो करम पे छोड़ दिया है हमारी हुकूमतों के। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमतों का हमारी आवाम के बारे में जो सोच है, शायद यहाँ पे उमरा की तो ज़िंदगी है लेकिन हमारे गुरबा की कोई ज़िंदगी नहीं है, ख़ास तौर पे आवाम हो उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। आसिफ साहब, पहले तो मुझे ये बताइए, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। क्या अगर टल भी गया है, मैं कुछ देर के लिए मान भी लूँ कि डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है, तो लेने देने की बात करके यहाँ से वहाँ से कर्ज लेकर अगर हम डिफ़ॉल्ट से बच भी गए हैं तो हम अपने तौर पर कैसे खड़े होंगे? ये तो कुछ दिनों का पीनेट है। कहते हैं कि $3,000 जो IMF से मिला है या मिलने वाला है, ये तो कुछ दिनों का है, इसके बाद क्या होगा? कोई प्लानिंग है हमारे पास? जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। मेरे मुताबिक तो डिफॉल्ट हम बड़ी देर से कर चुके हैं। जब से गवर्नमेंट आई है, आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई होती चली गई है। हम IMF की तरफ गए हैं, उसने अपनी शर्तें हमारी आवाम पर एक ऐसा फांसी का फंदा बना के उन्होंने दिया हमारी हुकूमत को कि ये अपनी आवाम के गलों में डालते जाएं, तो फिर हम आपको आगे कर्जे देते चले जाएंगे। देखिए, 1-1.5 अरब रुपया मिलने से हम डिफॉल्ट से कैसे निकल सकते हैं? आने वाले साल में हमने $27 अरब का देना है। अभी PDM हुकूमत का PDM
آپ دیکھتے ہیں کہ 13 جماعتیں کا اتفاق جو ہوا وہ صرف عمران خان صاحب کے خلاف ایک ایسا ایجنڈا تھا کہ ہم نے اپنے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو طے کرنا ہے اور اپنے اپنے مفادات لینے ہیں اور اپنے اپنے جو کیسز ہمارے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف اداروں سے اچھا آصف صاحب ایک بار مجھے تھوڑی سی بتائیے گا کہ اس خزانے پر جو بوجھ ہے جو ہم آئی ایم ایف سے تقاضا کر رہے ہیں، بیرون ملک پاکستانی ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ ماضی میں اور ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بڑا سپورٹنگ رول رہا ہے ہمارے بہت سارے ایسے جی بہت سارے ایسے چینلز کھل گئے جس کے باعث ان کی رقوم آنا شروع ہوئی اور ریکارڈ رقوم آئی ہیں گزشتہ ادوار کے اندر، لیکن اس بار ہم اس چینل کو جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارا سارا فوکس، ہمارا سارا امیدوں کا منبع جو ہے وہ آئی ایم ایف بنا ہوا ہے، کیوں ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز نہیں کر رہے، اور اگر موبلائز نہیں کر رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف ماضی میں بھی یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بولا کہ آئی ایم ایف کے پاس عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں اسے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں آئی ایم ایف، لیکن وہ چیزیں ہمارے گلے میں ایسا ماضی کا پھندا ایک چلتا آ رہا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہمارے اب دیکھیں ہمسایہ ملک جتنے بھی دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں۔ لاسٹ آپ نے دیکھا کہ مودی کا بیان آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہم ٹریڈ کریں، لیکن میں بات کروں تو کروں کس سے؟ میں بات کروں حکومت سے، میں بات کروں فوج سے، میں بات کروں اسٹیبلشمنٹ سے، کس سے بات کروں؟ سعودیہ نے آپ کے سامنے ابھی پچھلے مہینے بیان دیا کہ یار اپنے معاملات اچھے کریں، ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا نے دیکھیں اتنا بڑا سی پیک کا پروجیکٹ لگا رکھا ہے، وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہم آگے مزید اس کو کیسے لے کے چلے ہیں۔ آپ دیکھیں ماضی تھوڑے ایک ماہ پہلے ہمارے جنرل صاحب نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ جی آپ اس کو سٹارٹ کریں، میں اس کو جن سے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو کسی سائٹ پہ لگاؤں گا۔ رشیا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن اس میں بھی چیزیں بہت ساری پسند ناپسند سامنے آ رہی ہے، کچھ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ، اب ساری دنیا کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے کیوں حکومت کو گرایا اور ان کے مفادات کیا تھے۔ اچھا کیا آصف صاحب کیا جینوئنلی آپ سمجھتے ہیں، یقین طور پر آپ کی بڑی باریک بینی سے نگاہ ہے ہماری معیشت پر، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے؟ وزیر اعظم صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے سیف ہو گئے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ ہمارے یہاں نا پاکستانی حکومت کے پاس پیسہ کم ہے، ہماری عوام کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فالٹ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم جائیں حکومت کی طرف تو پھر ہم نہیں یہ سمجھتے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں۔ کیونکہ پاس کیش فلو لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، جس سے وہ اپنا ٹائم کہتے ہیں کہ وہ جو سب مشکل ٹائم ہے وہ نکال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حکومت یہ باتیں کرتی ہے۔ باقی ہے کہ ہمارے پاس جو ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، یہ تو آپ دیکھ لینا، آپ کے سامنے ساری چیزیں کوئی چھپی تو ہوئی نہیں ہے۔ $1 اگر 1.5 میں اس نے دیا، کوئی سعودیہ نے دے دیا، تو پھر بھی ہمارے پاس ہے کیا؟ پاکستان تاجر برادری ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پچھلے 1 سال سے ان کے جتنے بھی ان کے ایکسپورٹ امپورٹ کے کام ہیں وہ بند ہوئے پڑے ہیں، بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ان کو ٹی ٹی لگا کر سکے ہوں، اور بہت ساری ایسی مشکلات ہیں۔ آصف صاحب انڈسٹری کی بات کی آپ نے، اور انڈسٹری کا اس وقت جو بحران ہے جی، یقین طور پہ بے روزگاری کا بھی ایک بڑا طوفان یہاں آ گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے بجلی اور گیس، جسے ہم پاور کہتے ہیں، پاور سیکٹر کی جو زبوں حالی ہے کہ گھروں میں جب ہم ایک وقت کے مطابق ہی بجلی اور گیس استعمال کر سکتے ہیں، تو انڈسٹری کو تو چلانے کے، انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے تو یہ مسلسل اس تسلسل کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بے روزگاری کا طوفان جو اب آیا ہے اور انڈسٹری جس زبوں حالی کا شکار ہے، اور سنا ہے کہ کئی انڈسٹریز جو ہیں وہ ریپ اپ ہو گئی ہیں، بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری معیشت پر بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے؟
بالکل یہ ہمارا سارا دارمدار ہی ہماری انڈسٹری پہ ہوتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں 50% انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ بند ہو چکی ہے. دیکھیں وہ 3 چیزوں سے چلتی ہے نا جی. آپ اس میں پیٹرول دیکھ لیں, اس میں بجلی ہے, اس میں گیس ہے, اس میں ڈیزل ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ ایسا ایک نیاب بن چکی ہیں تو وہ عام گھروں کو گیس نہیں ملتی. میں یہاں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں, جو پاکستان کا دل ہے, وہاں 2 گھنٹے دوپہر میں گیس آتی ہے, 2 گھنٹے رات میں گیس آتی ہے. بجلی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 8 ہو جائے, 10 ہو جائے, 12 ہو جائے, کوئی شیڈول نہیں ہے اس کا. یہاں تو ایک شیڈول ہو نا لوگوں کو دیا جائے کہ 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ جائے گی, ایسا نہیں ہے. کبھی 11:30 جا رہی, کبھی 11:45 جا رہی, کبھی 12 بجے جا رہی. جب اس کا دل چاہ رہا ہے وہ جا رہی ہے. تو یہ جو حالات ہیں پاکستان میں, اگر یہ صورتحال رہے گی تو کاروبار کہاں ہوگا. اب پہلے ہم دیکھتے تھے جی کہ لوگوں کو خوشی غمی کے لیے کسی سے ادھار اٹھانا پڑتا تھا. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے, لوگوں کو بجلی کے بل کے لیے ادھار اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کی کمائی اتنی نیچے جا چکی ہے کہ وہ اس کے گھر کے بل, جس کے عام آدمی کا 10 سے 12 ہزار کا بل آتا تھا, وہ 30 سے 35 ہزار روپیہ ہو چکا ہے. بالکل, یہ بڑا مشکل. لاہور شہر کے اندر ایسی بری صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں مین روڈز کے اوپر ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں. لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کے لے کے جاتے ہیں تو راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے. لوگوں کے موبائل فون لوٹے جا رہے ہیں. تو یہ جب بے روزگاری پیدا ہوگی تو پھر یہی حالات. بالکل, میرا اگلا سوال بھی یہ تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جب مہنگائی کا طوفان اس حد تک بڑھ جائے کہ عوام کی دسترس سے, عوام کے ہاتھوں سے نکل جائے, اور تو جو جرائم کی پیداوار اور بڑھ جاتی ہے اور جرم کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ یا جرم کی طرف راغب ہوتا ہے بندہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرائم کا ایک ایسا طوفان آ جاتا ہے اس مہنگائی کے پیرل چلانے کے لیے, اور پھر یقینی طور پہ اس میں کئی انسانی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور کئی نوجوان بھی اس بری لت کا شکار ہو جاتے ہیں. سر جس کی مثال ہے 1 یا 2 بچے ہیں, اس نے کہاں کھانا ہے, اگر اس کی آج دیہڑی نہیں لگی. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, آپ کے سوال کے ریلیٹڈ آؤں گا. دیکھیے پچھلے جب کرونا تھا نا تو پاکستان صرف ایک واحد ملک تھا جو بڑا اچھا پیسفل ماحول میں سب کو روزگار بھی مل رہا تھا اور اچھا کھاتا پیتا بھی تھا, اور ساری دنیا اس ٹائم جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی تھی اور ہو بھی گئی بہت سارے ملک میں. بڑا اپریشیٹ کیا گیا پاکستان کے اس وقت کی حکومت کے بہت سارے کارناموں کو دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ جس انداز سے پاکستان نے اپنے آپ کو کووڈ سے نکال کر اپنی انڈسٹری کو بھی بچایا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا. اب پچھلے 15 ماہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل بند ہو کے رہ گئی ہے. جو 500 روپے کی سیمنٹ کی بوری تھی وہ 1200 روپے کی ہو گئی. جو 100 روپے کا سریا کے جی تھا وہ 300 روپے پہ چلا گیا. بجری کا ریٹ جو 60 روپے تھا وہ 150 روپے پہ ہو گیا. جتنے پروجیکٹ تھے سارے رک چکے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں مزدور لوگوں کی تو بہت بڑی ایک تعداد ہے جو صرف اور صرف رات کو ان کو روٹی کے لیے دیہڑی لگتی ہے تو گھر جا کے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. اگر یہ کام بند ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے انہوں نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, وہ چوری سے کھلائیں, وہ ڈاکہ مار کے کھلائیں, وہ کہیں سے بھی کھلائیں. بالکل ایسا ہی. یہ چیزیں دن بہ دن مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہماری حکومت اس پہ کچھ نہیں سوچ رہی سوائے سیاست کے. اور آصف صاحب ایک پرابلم اور بھی آ رہا ہے, تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ میں اگر تھوڑی سی مثال دوں کہ آج سے 2 سال قبل اگر کسی پروجیکٹ میں کسی شخص نے جو ہے کوئی اپنا یونٹ بک کرایا ہے, ٹھیک ہے نا, یقین طور پر اس وقت کی قیمت کچھ اور تھی. جیسے آپ نے بتایا کہ سیمنٹ کی بوری سے لے کے سریا, ریتی, بجری سے لے کے تمام ہی چیزوں کی پرائسز 3 گنا بڑھ چکی ہیں. تو یقین طور پر ایک بلڈر یہی چاہے گا کہ اس میں اب قیمت بڑھنی چاہیے. یہ کلیشز جو ہے نا دن بدن یہاں کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے. یقین طور پر آپ نے وہاں بھی دیکھے ہوں گے کہ اب ایک جو ہے گیپ آ گیا ہے لینے والے اور بیچنے والے کے درمیان کہ یہ سیٹل نہیں ہو پا رہا کہ ہم لینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے میں ہم نے بک کرایا ہے یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ اگر قیمت کم ہوتی تو آپ نے کم تو نہیں کرنی تھی, لیکن بیچنے والے کی تو دسترس سے باہر ہے. بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. ایسے بہت سارے مسئلے مسائل, بہت ساری لڑائیاں ہم روز دیکھتے ہیں. جنہوں نے ود مٹیریل کام کیا ہوا تھا وہ کام چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ ایگریمنٹ وہ پارٹیز ایک دوسرے پہ پرچے کروا رہی ہیں. لازمی بات ہے, دیکھیں جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ اس مطابق ریٹ کے مطابق چل رہے تھے. ایک دم ایسا طوفان آیا جس سے یہ نہیں ہوا کہ 2% یا 4%, 5% ریٹ بڑھا, وہ 60-70% ریٹ بڑھا.
تو جس آدمی کو اگر 1,00,000 2,00,000 بچنا بھی تھا تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ 10 12 15 لاکھ روپے اپنی جیب سے ڈال کے وہ پے کر کے تو اس پروجیکٹ کو پورا کرتا. بالکل صحیح. تو یہ بہت ساری مشکلات یہ بھی سامنے 1 سال سے یہ آ رہی ہیں. کوئی ٹھیکیدار دوڑ گئے, کوئی پروجیکٹ رک گئے, اور یہی آپ نے جیسے بتایا کہ جو مٹیریل بڑھنے کی وجہ سے جن کے اپارٹمنٹ کے معاملات تھے وہ بےچارے پھنس کے رہ گئے ہیں. بالکل, نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے. فرمایا جی, ہاں جی, جو ریٹ 1,00,000 روپے میں جو اپارٹمنٹ بک 1 کروڑ روپے میں جو اپارٹمنٹ بک کیا تھا اس کا ریٹ انہوں نے اٹھا کے 2 کروڑ روپیہ کر دیا کہ بھائی لینا ہے لو, نہیں لینا تو ہم اس کو کینسل کر دیں گے. آپ نیا شیڈول آپ کا بن گیا, آپ کی انسٹالمنٹ جو 50,000 روپیہ تھی وہ 1,10,000 روپیہ ہو گئی ہے. دے سکتے ہو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتے تو بھاگ جاؤ. یہ صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو بہت مشکلات کا گنتی جمع بالکل ایسا ہی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل ایسا ہی ہے. اپنی سر چھپا سکتے ہیں, کوئی ایسی جگہ لے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. ناظرین, سنا آپ نے آصف صاحب نے فرمایا کہ یہ کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے کسی بھی فیملی کے لیے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا, انہوں نے ایک گھر بک کرایا کہ اگلے 2 سالوں میں وہاں شفٹ ہوں گے. اسی اعتبار سے انہوں نے اپنے اس گھر جہاں وہ رہتے ہیں اس کو کوئی ڈسپوز آف کیا ہوگا. یہاں والا ان سے قبضہ مانگ رہا ہے, ان کو وہاں کا قبضہ نہیں مل رہا. اور اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سچویشن کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں, کا زیور بیچا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی سے ادھار لیا, کوئی بیگمات کا زیور بیچا, کوئی اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے ان کو ڈھونڈ ڈنتے ہوئے ادا کی کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے اپنے بعد میں ایسی ہماری چھت بن جائے گی. آصف صاحب, مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں یقین طور پر آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ سے آخری پروگرام کے آخری حصے میں بھی بات کروں گا. تو اس سچویشن کو اگر ہم اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں تو آپ تھوڑی کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ کیا ٹراما ہے. بندہ کسی کام کا نہیں رہتا, صرف انہی باتوں میں انہی سوچوں میں الجھا رہتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے. اور جو آج ہم خودکشیوں کے مسائل سن رہے ہیں, اس میں جو بڑھوتری دیکھ رہے ہیں, اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑی سی ہم سیاست پر بھی گفتگو کریں گے جو ہمارا وتیرہ رہا ہے. ہمارا ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ موجودہ حالات اور موجودہ سیاست پر ضرور گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. عاصم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, مزید گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام کے آخری حصے میں آخری چند منٹوں کا یہ پروگرام ہمارا باقی ہے. میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے میں عاصم صاحب سے ایک اہم ترین موضوع, عاصم صاحب انتخابات دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو کب اور کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اور انتخابات میں ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی آپ سے ایک ہی دفعہ میں کر دوں کہ انتخابات لڑے گا کون کس کے خلاف, کیونکہ یہاں تو 12-13 پارٹیاں ایک ساتھ ہیں. اب کیا الیکشن میں یہ آمنے سامنے ہو جائیں گی, اور جس پارٹی کو آمنے سامنے ہونا چاہیے تھا اس کے لیے تو یقینی طور پر کچھ دروازے بند کیے جا رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو جو الیکشن کا اب سامنے میں آ رہا ہے؟ کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ اکتوبر کے لیے کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں انتخابات کو پاکستان کے؟ جی, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اب انتخابات ہونے دیکھ رہے ہیں لیکن ہوتے نہیں دیکھ رہے. آپ دیکھیں کہ 13 پارٹیز چنتی ہیں, وہ ایک سائڈ پہ ہے, اور ایک پارٹی کو آپ یہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, ان کے کارکنوں کو پکڑا گیا ہے, ان کی لیڈرشپ کو پکڑا گیا ہے, ان کو محنت کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایسی خوبصورتی سیاست میں آ چکی ہے کہ اب جو 13 اتحادی جماعتیں تھیں, ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے. ان میں بھی جو یہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے صدارت مجھے دے دیں, ایک کہہ رہا ہے وزیر اعظم ہمیں دے دیں, ایک کہہ رہا ہے وزیر اعلیٰ ہمیں دے دیں, ایک کہہ رہا ہے سینٹ ہمیں دے دیں. تو اس ملک میں آپ کیا اچھا سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے میں ہماری جو نوجوان نسلیں ہوں گی کہ اس ملک میں وہ بہتری ہوگی اور وہ اپنی ترقی اس ملک میں کر سکیں گے؟ ایسا مجھے نہیں ہوتا نظر آ رہا. اچھا, ایک نئی پارٹی اور وجود میں آئی ہے, آئی پی پی. کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ان سب جو پارٹیاں اس وقت ہیں ان کے سامنے ان کا اگینسٹ الیکشن لڑے گی, یا یہ بھی انہی پارٹیوں کا حصہ بن جائے گی؟
نہیں یہ انہی پارٹیوں کا حصہ بنے گی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آتے ہی یہی بیان دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے مشاورات کے ساتھ چلیں گے. یہاں تو ایک ایجنڈا ہوتا ہے نا نئی پارٹی کا کہ ہم آئے ہیں, ہم یہ لوگ یہ اس حکومت میں دیکھیں یہ ناانصافی لوگوں کے ساتھ کی ہے, غریب آدمی پس رہا ہے, اس کو روٹی کپڑا مکان کے مسائل ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہیں, ہم یہ چیزوں کو بہتر کریں گے. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے یہی بولا کہ ہم حکومت کے ساتھ ملیں گے, انڈرسٹینڈنگ کریں گے. اپنی سیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ پتہ ہے کہ آپ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹیں دیتے, ہمیں اتنی سیٹیں دیتے. ابھی تو صرف اور صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی آپس میں بھی بن پائے. عاصم صاحب, پاکستان کے فیصلے, پاکستان کے انتخابات, پاکستان کے فیصلے, پاکستان کے عوام کی درد جو ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے عید کے موقع پر دبئی میں ایک بیٹھک لگائی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دبئی, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور سے نکل آئے ہیں جب اشرافیہ ہم پہ حکومت کرتی تھی, جب بر صغیر پاک و ہند میں برطانیہ ہم پہ حکومت کیا کرتا تھا, کیا آج ہم دوبارہ سے اسی دور میں داخل نہیں ہو رہے؟ اسی دور میں جا چکے ہیں جی ہم. ہمارے فیصلے کہیں اور اب ہوتے ہیں. اور دیکھیں آپ نے یہ دبئی کی بات کی, جو زرداری صاحب کا دوسرا گھر سمجھا جاتا ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کی دبئی میں موجود ہے, جس میں سب سے پہلا نمبر زرداری صاحب کا آتا ہے. اور زرداری صاحب نے وہاں بیٹھ کے میاں نواز شریف کے ساتھ ایک سیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, اسٹیبلشمنٹ کو پریشر دیں کہ ایک پارٹی کو محنت کرے, اس کو گرفتار کریں, اور پھر ہی ہم جو ہے آگے چل سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان کی جو سیٹنگ تھی وہ ان کے اندر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکی. 3 مرتبہ ان کی بیٹھک ہوئی ہے لیکن 3 بار وہ ناکام رہی. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کراچی کے وزیر اعلیٰ نے بولا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا, اور شہباز شریف یہاں پنجاب میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو اسی طرح ان میں بہت سارے اختلافات سامنے آ رہے ہیں, اور ان کے اندر کے پارٹی کے کچھ ایسے سینئر قانون دان آپ دیکھ رہے ہیں, اعتراض حسن صاحب, کوسا صاحب, وہ ایک دم وہ ایک پکچر ہی چینج ہو گئی. انہوں نے سارا خلاصہ کھل کے بیان کر دیا. کل کی پریس کانفرنس میں کوسا صاحب کی بہت ساری چیزیں واضح کر دی. بالکل بالکل ایسے ہی, ایسے ہی ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. آنے والا ملک یہ سیاستدانوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا آنے والا, ہم جو آگے جانے کے بجائے 50 سال ہم پیچھے کو چلے گئے. بہت بہت شکریہ عاصم صاحب, بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے, اور بالکل صحیح فرمایا عاصم صاحب نے کہ جب کوئی بھی غیر فطری اتحاد ہوتا ہے اس کا نتیجہ فطرت سے منافی ہی ہوگا, اور یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا کرے ہم تو اپنے ملک کی دعا کی بات, اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں, اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کسی انداز سے ہمارا ملک آگے جائے اور ہمارے ملک کی عوام جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.